تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ پیغمبر ہیں اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ عز و جل کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بلند سے بلند مقام عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بلند سے بلند درجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا فیصلہ ہے، نہ اس کی شان پہ کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ ہم اگر کسی کو باس بنا دیتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے تو ہم اس کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اور وہ جو خالق کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی اور منشا پر سب منہمک ہے، بے شک اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو رتبہ اعلیٰ رتبہ دیتا ہے تو بے وجہ نہیں دیتا، اور اگر کسی کے درجات بلند کرتا ہے تو خواہ نہیں کرتا۔ فرمایا ہم نے بہت سے رسولوں کو فضیلت دی۔ آدم ایک پیغمبر ہے، ان کی زندگی پڑھیں گے تب پھر احساس ہوگا کہ ہر جگہ ہم آدم آدم کیوں کرتے ہیں۔ آدم سے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ برسوں روتے رہے۔ ہم 1000 غلطیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، مگر آدم سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی جو غلطی ہونی ہی تھی، اور اسی غلطی کی برکت ہے کہ آج ہم دنیا میں چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو آدم تو دنیا میں بھی نہیں آتا، جنت میں رہتے، جنت ان کا بسیرا ہو جاتا۔ گویا یہ غلطی ان کے مقدر میں تھی، غلطی ہونی تھی۔ جس غلطی میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا اس پہ بھی وہ برسوں آنسو بہاتے رہے، اور ہم پاپ پر پاپ کرتے ہیں، جرائم پر جرائم کرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی دلیری کا یہ عالم کہ ہلکا سے بھی پچھتاوا نہیں، چھوٹی سی بھی ندامت نہیں۔ تو آدم نے آنسو بہائے ہیں، رب کے لیے روئے ہیں، تو رب ان کا مرتبہ نہیں بڑھائے گا تو پھر کس کا بڑھائے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رب نے مقام مرتبہ بڑھایا ہے، بے شک وہ اس قابل تھے۔ انہوں نے جتنی قربانی دی ہے اور جس تیاگ بھری زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ تو صرف سنی جا سکتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے، ٹائم نہیں، فرصت نہیں، وقت نہیں۔ لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو سنیں گے تو ایسا احساس ہوگا کہ ویسے تو بشر ہیں لیکن بشر سے ماوراء ہیں،
کہ بشر ایسا نہیں کر سکتا، خدا کے نام پر سب کچھ کر دینا، پوری زندگی جدوجہد پہ لگا دینا، خدا کی مرضی کے سامنے اپنی کوئی مرضی نہیں، خدا کے منشا کے سامنے اپنا کوئی منشا نہیں، اور اس کی چاہت کے سامنے اپنی کوئی چاہت نہیں، اور اس کے ارادے کے سامنے اپنا کوئی ارادہ نہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو مالک کے نام پر، مالک حقیقی کے نام پہ فنا کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی باقی رہتا ہے اسی سے باقی رہتا ہے، تو پھر وہ خلیل نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس کو فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کا احترام کیجیے، ان پہ طعن مت کیجیے، ان پہ تشنیع مت کیجیے، ان پہ انگلی مت اٹھائیے۔ آپ کی کھوپڑی، آپ کی سمجھ، آپ کی ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ وہاں پر جھک جائیے اور کہیے کہ بے شک رب کی شان ہے، اس کی بندہ نوازی ہے، اس کی بے نیازی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، رب نے خود فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ہیں جن سے رب نے کلام کیا، رب نے گفتگو کی، اور کچھ ہیں جن کے درجات بلند کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا، مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب عز و جل نے کلام کیا۔ معراج کی شب، معراج کے واقعات میں جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب عز و جل کے قرب کا مطالعہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ رب عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کلام فرمایا اور گفتگو کی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ کو روشن دلیلیں عطا کی، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک مطلق بات کہی، ایک عام بات کہی کہ ہم نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجے اور ان میں سے بعض پر بعض فضیلت دی تھی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا رب عز و جل نے خصوصی طور پر نام لیا، فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے جن کو ہم نے روشن نشانیاں دی اور جبریل کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی۔ تو علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر رب عز و جل نے اس لیے نام لیا کہ عیسیٰ کو لوگوں نے ایک متنازع شخصیت کا حامل بنا دیا کہ اپنوں نے بھی انہیں نہیں پہچانا اور بیگانوں نے بھی انہیں ایک شریف انسان نہ جانا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی اور عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور نہ وہ غیر شریف شخص تھے، وہ تو روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے اور مریم کے بیٹے تھے۔ ہم نے انہیں ان پر کلمات بھی نازل کیے، روح اللہ بھی قرار دیا اور جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی کہ جب زمانے نے انہیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے انہیں اپنے قرب خاص عطا کر دی، اپنے پاس بلا لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی۔ اب اگر دنیا کی تاریخ پڑھیے اور آج کی تاریخ پڑھیے،
جیسے آج آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، وہاں یہودی اور مسلم اور عیسائی تینوں کی لڑائی آج بھی، اور اس کو خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے، یہ تینوں قوم ایسی ہے جو کتاب اللہ کے ماننے والی ہے، آسمانی کتاب پر عقیدہ رکھتی ہے۔ حالانکہ یہاں جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہاں ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیتے، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں گستاخیاں نہ کرتے، برا بھلا نہ کرتے، تو نہ جھگڑا ہوتا، نہ فتنہ ہوتا، نہ فساد ہوتا، نہ آپس میں خون ریزی ہوتی، اور نہ یہ ظلم و بربریت کا دور چلتا۔ ہمارے ہاں اتنی سختی ہے یعنی اسلام میں کہ اگر کسی نے پیغمبروں کی توہین کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ رات دن 24 گھنٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم برداشت بھی کرتے ہیں، مگر جب حد سے سوا ہو جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جواب دہی کا معاملہ آتا ہے اور اس سے قتل و غارت گیری ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو اللہ چاہتا ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد لڑائی جھگڑے فتنے نہ ہوتے، لیکن اللہ نے انسان کو پتھر نہیں بنایا، انسان کو عقل دی، سمجھ دی اور قوت دی کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، صحیح راستہ چلنا ہے، غلط راستہ چلنا ہے۔ یہ اختیار انسان کو اللہ نے دیا، اور انسان اسی اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت کم ہیں جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، بہت زیادہ ہیں جو سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ اسی چیز کو رب نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو پھر کوئی ہل نہیں سکتا تھا، لیکن ہم نے اختیار دیا، اسی کا ہم عذاب بھی دیں گے اور ثواب بھی دیں گے۔ یہی تقدیر کی بات آتی ہے کہ تقدیر میں ایسا تھا۔ پھر آپ کہو گے کہ تقدیر ہی سے مجبور ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ سارے الجھن کو دور کر دیتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی ایسے ہی شخص نے سوال کیا جو تقدیر کے معاملے میں الجھا ہوا تھا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا یہ ایک تاریک راہ ہے، اس پر نہ چل، یعنی اندھیرا راستہ ہے، اس پہ نہ چل، کیونکہ اندھیرا راستے پہ جو بھی چلے گا وہ گرے گا اور نقصان پہنچائے گا، اس لیے ایک اندھیرا راستہ ہے، اس پہ نہ چل۔ پھر اس نے پوچھا نہیں حضور تقدیر کے بارے میں بتائیے، تقدیر ہے کیا؟ فرمایا یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی تالاب پہ چھلانگ لگاتا ہے اور تیرنا نہیں جانتا تو مرنے کے سوا کچھ نہیں، ندی پہ چھلانگ لگائے گا تو وہی ہوگا، لیکن گہرے سمندر پہ تو سوائے موت کے کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور والا تقدیر کی حقیقت تو بتا دیجئے۔ فرمایا یہ پوشیدہ راز ہے، اس کی جستجو نہ کرو، یہ پوشیدہ راز ہے، چھپا ہوا راز ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، اگر پڑو گے تو یہ تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اور سارے رسولوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے، فخرج حتی اذا دان منہم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے تھے، آنے لگے اور قریب آ گئے، سمعہم یتذاکرون، پھر آپ نے سنا یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست اور خلیل بنایا۔ قال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، اور موسیٰ پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ عز و جل نے خصوصی کلام فرمایا۔ وقال آخر، اور پھر تیسرے نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ روحہ، عیسیٰ تو اللہ کے کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں ان کے قریب رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا اے لوگو میں نے تم سب کی باتیں سنی ہیں اور تمہارا تعجب کو بھی سمجھا ہے، یعنی لوگ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ آپس میں اسے کہہ بھی رہے تھے، تعجب بھی کر رہے تھے کہ کیا شان ہے حضرت آدم کی، کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کیا شان ہے ابراہیم خلیل اللہ کی کہ اللہ عز و جل نے ان حضرات کو ایسا بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ تو سرکار نے فرمایا قد سمیت کلامکم وعجبکم، ہم نے تمہاری باتیں بھی سنی ہے اور تمہارا تعجب بھی۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ہاں بے شک ایسا ہی ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ واصطفاہ وآدم واصطفاہ اللہ وہو کذالک، ہاں ایسا ہی ہے کہ آدم کو اللہ نے رب نے چنا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن تمہارے رسول، تمہارے پیغمبر، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محترم ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اور یہ فخر کے طور پر میں نہیں کہہ رہا، اظہار حقیقت کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ تمہیں تعجب تھا کہ آدم کا یہ مقام ہے، ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ کی یہ شان ہے، تو تمہیں تعجب نہ ہو جو تمہارے سامنے پیغمبر کھڑا ہے، اس پیغمبر کو اللہ نے اپنے حبیب بنایا ہے، اور یہ بات اظہار حقیقت کے لیے ہے، تکبر کے لیے نہیں۔ وَأَنَا حَامِلٌ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَ، فرمایا مجھے اللہ عز و جل قیامت کے دن لوائے حمد کا حامل بنائے گا، یعنی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن اللہ عز و جل میرے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور وہ جھنڈا ایسا ہوگا جس جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے، اور آدم کے علاوہ عیسیٰ تک سارے پیغمبر بھی ہوں گے، اور سب کے سب اپنے رب عز و جل کی تعریف اور توصیف اور حمد و ثنا میں رب اللسان ہوں گے، یعنی زبان سے اپنے رب کی حمد گا رہے ہوں گے، اس لیے اس جھنڈے کا نام ہی حمد والا جھنڈا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا فخر، یہ بات بھی میں اظہار حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں بھی فخر کی گنجائش نہیں ہے۔ وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، اور قیامت کے دن پہلا شخص ہوں گا کہ میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ رب عز و جل میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور یہ بھی اظہار حقیقت کے لیے ہے، تکبر کے لیے نہیں۔ وانا اول من یحرک حلق الجنہ، اور قیامت کے دن پہلا شخص میں ہی ہوں گا
کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی، اور میرا رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، فیدخلونہا، اور میں اس میں داخل ہوں گا، ومعی فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ کمزور مسلمان بھی ہوں گے، وہ مسلمان جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، وہ مسلمان جو رب عز و جل کی بندگی کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، وہ مسلمان جو رب عز و جل پر ایمان اور عقیدت اور یقین کی وجہ سے آزمائشوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے، اے رب تیری رضا اسی میں ہے تو بندہ اسی پر راضی ہے۔ ایسے محتاج اور کمزور لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے جنت میں جانے والوں میں ہوں گے۔ اور ولا فخر، اس میں بھی فخر نہیں، تکبر نہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک سارے اولاد آدم میں اللہ عز و جل کے نزدیک میں عزت والا ہوں، تکریم والا ہوں، اور سب میں معزز اور سب میں زیادہ محترم ہوں، اور یہ بھی فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث کے تعلق سے یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور تمام نبیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں نقص اور کمی نکالنے کی فراق میں ہوتے ہیں، انہیں ان آیتوں سے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہ صرف ضعیف احادیث نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنے کلام میں اپنے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہاں وہاں چھانکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن پاک کے تیسرے پارے کی پہلی آیت اٹھائیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اس کی تفسیر پڑھتے جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، وقار، عزت اور مرتبہ کا احساس ہو جائے گا، اور مومن سمجھ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اعلیٰ اولاد سے، ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محترم اور محبوب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو وقت کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں لیکن برمائل ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ما بین الانبیاء نبی، اللہ عز و جل نے نبیوں میں بہت سے نبیوں کو معجزات عطا کیا۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو دنگ کر دے، ایسی چیز جہاں عقل کام نہ کرے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایک مردہ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام سے زندہ ہو جا، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عجوبہ ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہاں عقل دم رہ جاتی ہے، عقل نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے ایسا ہو تو پھر عقل کا کوئی کام نہیں۔ معجزہ کا مطلب جو عقل کو عاجز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من اوتی مثلہ، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا انہیں وہ معجزات عطا کیے جس معجزے کے ذریعے اس قوم کے لوگ اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کی نبوت پر یقین کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دے دیا اور فرمایا عصا سے جو کام لینا چاہو لو۔ سارے جادوگر جمع ہو گئے، آپ نے عصا پھینکا تو یہ اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ سارے لوگ غرض اٹھے، اور جتنے جادوگر تھے انہوں نے کہا ہم تو صرف شعبادہ بازی کر سکتے تھے، تماشا آرائی کر سکتے تھے، لوگوں کے نظر کو باندھ سکتے تھے، مگر یہاں حقیقت میں ڈنڈا سانپ بن کر لوگوں کو گھیر رہا ہے، لہذا جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ کیونکہ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا
زور تھا، اس لیے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ تو فرمایا الا من اوتی مثلہ، جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے نبی کو معجزہ عطا کیا۔ آمن علیہ البشر، تاکہ بشر اس پہ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے اللہ عز و جل نے قرآن عطا کیا، اور مجھے اللہ عز و جل نے قرآن عطا کیا۔ وَأَحْوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اس کی وحی اس نے میری طرف کی۔ اور قرآن جب بندہ غور کرے گا، جب قرآن کو پڑھے گا اور علم حاصل کرے گا تو اس کا دل پکار کر کہے گا یہ بندہ کا کلام نہیں، بندے کے رب کا کلام ہے۔ اور دنیا کی ہسٹری پڑھیے، قرآن نہیں، حدیث نہیں، دنیا میں بڑے بڑے سیاحوں کے بارے میں پڑھیے، جہاز رانیوں کے بارے میں پڑھیے، ملاحوں کے بارے میں پڑھیے، وہ بتائیں گے۔ ایک ملا ہے، یورپ کا کوئی ملا تھا، پاکستان کے ایک محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اسلام اور جدید سائنس میں لکھا ہے، تاکہ وہ ملا جب دریا میں سفر کر رہا تھا تو اس نے طے در طے پانی کے جب قدرت کے اس انمول خزانے کو دیکھا کہ ایک طرف سفید نا، ایک طرف نیلے رنگ کا پانی ہے، ایک طرف کالا رنگ کا پانی ہے، اور دونوں پانی آپس میں نہیں ملتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون پڑھی ہے، زندگی پڑھی ہے، اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بات کنفرم ہے کہ محمد رسول اللہ تو کبھی کسی سمندر کا سفر ہی نہیں کیے۔ اب ان کا یہ بات بتانا مشاہدہ سے نہیں، ان کے رب کے بتانے کی وجہ سے ہے، لہذا وہ ملا ایمان لے آیا۔ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ہے، وصال کے بعد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی موجودگی تک تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی موجودگی تک تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک ہے۔ دل سے آپ کو بے چینی ہو نا، رات بھر نیند نہ آئے، آپ اپنے آپ میں مشاہدہ کیجیے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہو رہے ہو، وضو کیجئے اور قرآن کھولیے اور 2-4 آیتیں پڑھیے، اور جس زبان کو آپ سمجھتے ہو پڑھ سکتے ہو، انگریزی، ہندی، اردو، جس زبان کو آپ سمجھ سکتے ہو اسی معنی اسی زبان میں اس قرآن کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری گتھیاں نہ سلجھ جائیں، سکون نہ آ جائے، اور رب عز و جل کے کلام سے آپ کو اگر اطمینان نہ مل جائے تو کہنا، پھر آپ کا ضمیر کہے گا کہ بے شک یہ میرے رب کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی روتا ہوا، دہشت زدہ، پریشان حال آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک انصاری نے تماچا لگایا ہے۔ انصاری صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ اس یہودی کو تم نے تماچا کیوں لگایا؟ تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، میں راستہ سے گزر رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا کسی نبی کو نہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام جیسا رتبہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسی عزت کسی نبی کو نہیں دی۔ میں نے پوچھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے غصہ آیا، میں نے تماچا چل دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اسے سنیے، قال لا تخیرنی من بین الانبیاء، کہا اے لوگو مجھے انبیاء میں فضیلت نہ دو، فإن الناس یستقون یوم القیامہ، بے شک لوگ قیامت کے دن سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، فأکون اول من یفیق، اور پہلا شخص میں ہوں گا کہ مجھے ہوش آئے گا، فإذا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوام العرش، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ
عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. فلا ادری افاق قبلی ام جوزیا بساقت الطور. اور میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے. سب سے پہلا شخص میں ہوں گا کہ مجھے ہوش آئے گا, اور ہوش آتے ہی میں دیکھوں گا کہ سب کے سب بے ہوش پڑے ہیں. ایک اکیلا موسیٰ ہیں, وہ عرش کے سائے کو نہ عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں. اور میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا موسیٰ بے ہوش ہوئے ہی نہیں, کیونکہ وہ رب کی تجلی سے کوہ طور میں بے ہوش ہو چکے تھے, اور اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے آج انہیں بے ہوشی سے بچا لیا. نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے, ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے, لیکن نبی کی فضیلت کے تعلق سے آپ جھگڑا مت کرو. جیسے اس واقعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ تم جو ہے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو, کیونکہ تم بات اس انداز سے نہیں کر پاؤ گے جس انداز سے رب نے کی ہے یا رب کے نبی نے بتائی ہے. لہذا یہ وجہ جھگڑا وجہ تنازع بن جائے گا, لہذا اس پہ تم بحث نہ کرو. ہاں, ہر نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, ان پر ایمان لاؤ اور ان کی زندگی کو سامنے رکھو, ان کی زندگی سے بہتریاں حاصل کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرو. اللہ عز و جل ہمیں دین میں اعتدال عطا فرمائے, قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.